الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم تیرے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں آ کر ہم جو کچھ بھی دین کی باتیں سنتے سیکھتے ہیں ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمر بھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جن باتوں پر ہمارا اپنا عمل ہو اسے دوسروں میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر المظفر ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس ماہ مبارک کے بارے میں بہت سارے باطل نظریے تھے، چونکہ وہ زمانے جاہلیت تھا اس وجہ سے ان کے عقیدے بھی، رسم و رواج بھی سب کے سب جہالت سے بھرے ہوئے تھے۔ تو وہ اس مہینے کو یعنی ماہ سفر المظفر کو وہ تمام مہینوں میں منحوس مہینہ مانتے تھے، یعنی اسے نحوست والا مانتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے آفتیں بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے میں آسمان سے بیماریاں اترتی ہیں، اور ماہ سفر کی نحوست سے وہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ایک بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ عرب والوں نے جو ان 12 مہینوں کے نام رکھے ہیں، تو ان 12 مہینوں کے نام عرب والوں نے عربی میں رکھے، اور ان کے نام وہ کسی واقعے کے اعتبار سے یا موسم کے اعتبار سے انہوں نے رکھے ہیں۔ اب یہ سفر کا جو معنی ہے اس سے مراد ہوتا ہے خالی، سفر کا مطلب ہے خالی، اور اسے خالی وہ یعنی سفر کیوں کہتے تھے؟ تو اس کا ریزن یہ بیان کیا گیا کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ 12 مہینوں میں 4 مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے، اور جن 4 مہینوں کو ہم اور آپ حرمت والے مہینے کہتے ہیں، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک تو ہے ماہ رجب المرجب، اور اس کے بعد 3 مہینے وہ ہیں جو ایک ساتھ آتے ہیں، اور وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ
اور ماہ محرم الحرام، یعنی 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، یہ تین ایک ساتھ آتے ہیں اور ماہ رجب الگ آتا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کا زمانے جاہلیت میں بھی لوگ احترام کرتے تھے، اور احترام کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ ان مہینوں میں وہ قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ اگر پہلے سے کوئی جنگ جاری ہوتی تو ان مہینوں کا چاند دیکھ کر وہ جنگ کو روک دیتے اور کسی نئی جنگ کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ یعنی اپنے اعتبار سے ان 4 مہینوں کا احترام کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ 3 مہینے احترام کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں رہتے، لڑائی جھگڑے، جنگ، قتل و غارت گری، لوٹ مار نہیں کرتے تھے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام میں، تو ان 3 مہینوں میں تو یہ چپ چاپ بیٹھے رہتے۔ لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا اور ماہ سفر شروع ہوتا، تو ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی یہ سب کے سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل پڑتے تھے۔ جو جنگ روکی ہوتی اس کے لیے نکل جاتے، لوٹ مار کے لیے نکل جاتے، ایک دوسرے سے قتل و غارت گری کے لیے نکل جاتے، تو یہ نکل جاتے تھے۔ تو اب چونکہ 3 مہینے گھر میں رہنے کے بعد یہ ماہ سفر میں نکلتے تھے سارے کے سارے لوگ، تو اب ان کے گھر اور پوری کی پوری آبادی جو تھی وہ خالی ہو جاتی تھی۔ تو اسی لیے انہوں نے اس نسبت سے اس مہینے کا نام سفر رکھا، اور سفر سے مراد ہوتا ہے خالی۔ تو ان کی پوری آبادی، پوری بستی خالی ہو جاتی تھی، اور جب یہ 3 مہینے کے بعد نکلتے تھے تو کوئی مارا جاتا تھا، کسی کی بیوی بیوہ ہوتی، کسی کے بچے یتیم ہوتے، کوئی مرتا نہیں تو ہاتھ کٹ جاتا، پیر کٹ جاتا، زخمی ہو جاتے۔ تو جیسے ہی ماہ سفر آتا وہ کہتے یار یہ مصیبت والا مہینہ آ گیا، یہ آفت و بلا والا مہینہ آ گیا۔ اور وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے ہم نے خود مول لیا ہے، بلکہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اس مہینے کے ساتھ یہ مصیبتیں آ گئی، اس مہینے کے ساتھ یہ نحوست آ گئی۔ اگر عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں تو اس مہینے کی وجہ سے، بچے یتیم ہو رہے ہیں تو اس مہینے کی وجہ سے، کسی کا ہرا بھرا گھر اجڑ گیا تو اس مہینے کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ سب ان کی کرتوت ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے سر نہ لے کر ماہ سفر پر ڈال دیتے، اور انہوں نے یہ کانسیپٹ بنا رکھا تھا کہ یہ مہینہ ہی نحوست والا ہے، یہ مہینہ ہی آفت و بلا والا ہے، یہ مصیبت والا، بیماری والا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ عقیدہ تھا زمانے جاہلیت کے لوگوں کا، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، یعنی 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء جو دین لے کر آئے تھے، آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو آج اپنے پیروں تلے کچل دیا ہے، یعنی وہ جو اب تک چلا آ رہا تھا میں نے سب کا خاتمہ کر دیا، اور دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کہ جو شروع سے لے کر اب تک چلا آ رہا تھا، اب اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، اب قیامت تک فالو کیا جائے گا تو میرے لائے گئے دین کو فالو کیا جائے گا، میری لائی گئی شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ جو میں نے تمہیں قانون دے دیا اب تمہیں اس قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے زمانے جاہلیت کی تمام رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ہے۔ اب ہم اور آپ ہیں مسلمان، کہیں الحمدللہ۔ اللہ نے جس دین کو سب سے بہتر اور پسندیدہ فرمایا، وہ کائنات کا سب سے اچھا اور سچا دین میرے کریم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو اب ایز اے مسلم ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اور آپ فالو کریں تو اسلام کو، ہم اور آپ عمل کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی لائی شریعت پر، دی شریعت پر، قرآن و سنت پر۔ اب ہم اگر اس سے ہٹ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زمانے جاہلیت کی کسی رسم و رواج کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، یا ان کی طرح کوئی عقیدہ بنا لیں یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں،
تو ظاہر ہے کہ تو ہم 100% جو ہے دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ہم مسلم بائی برتھ تو ہیں لیکن ہم 100% فالو نہیں کر رہے ہیں. جبکہ ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری بنتی کہ 100% فالو کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان کا یہ عقیدہ تھا زمانے جاہلیت میں. وہ بہت ساری چیزوں کو بدشگنی مانتے تھے، بہت ساری چیزوں کو. انہوں نے ستاروں کو، یہ ستارہ اچھا ہے یہ ستارہ برا ہے، یہ پرندہ اچھا ہے یہ پرندہ برا ہے، یہ عورت اچھی ہے یہ عورت بری ہے، یہ مرد اچھا ہے یہ مرد برا ہے. انہوں نے اس طرح سے بہت ساری بدشگنی بنا رکھی تھی. یہ تاریخ اچھی یہ تاریخ بری ہے. تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے 12 کے 12 مہینے اللہ ہی نے بنائے ہیں. قرآن مقدس میں بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12. اب اگر کوئی گھٹائے تو بھی کفر اور بڑھائے تو بھی کفر. آپ اگر ریسرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا دنیا میں کچھ ملک ہیں جہاں وہاں کے رہنے والے لوگ 12 مہینے نہیں 13 مہینے مانتے ہیں. 13 مہینے. اور زمانے جاہلیت میں کہا گیا کہ بعض وقت اس دور کے لوگ ماہ سفر کو ماہ محرم سے ملا دیتے تھے اور اس سال میں 1 مہینہ کم کر دیتے تھے. تو وہ 1 مہینہ کم کرتے تھے اور آج کے دور میں کچھ ملک ہے جہاں پر 1 مہینہ بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. تو اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں کی جمع 1 سال ہے. اور 12 مہینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 29 یا 30 دنوں میں بانٹا. دنوں کو اللہ نے ہفتوں میں تقسیم کیا، ہفتوں کو اللہ نے مختلف دنوں میں تقسیم کیا اور دنوں کو اللہ نے مختلف ساعتوں میں، گھڑیوں میں، گھنٹوں میں تبدیل کیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ سال، مہینے، ہفتے، دن، ساعتیں، گھڑیاں، لمحے، ان سب کو جمع کریں تو زمانہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ان سب کا جامع زمانہ ہے. اور اللہ نے زمانے کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے. اللہ نے زمانے کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے. اب ان کا کانسیپٹ تھا یہ مہینہ برا ہے، یہ مہینہ بہت اچھا ہے، یہ دن اچھا نہیں ہے، یہ فلاں پرندہ اچھا نہیں ہے، یہ بدشگنی ہے، یہ نحوست ہے، یہ برا ہے. حالانکہ اسلام میں ان ساری چیزوں کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جو 12 مہینے بنائے تو کسی ایک مہینے کو اللہ نے باقی تمام مہینوں پر فضیلت عطا کر دی، لیکن کسی مہینے کو اللہ نے نحوست والا نہیں بنایا. جیسے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں تو ظاہر ہے کہ باقی سارے مہینوں کے مقابلے یہ مہینے زیادہ بزرگی والے ہو گئے. اور پھر سارے مہینوں میں اللہ نے ماہ رمضان کو پورے مہینوں کا سال بنا دیا ہے، سردار بنا دیا. تو سارے مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رمضان. اللہ نے ماہ رمضان کو 12 مہینوں کا سردار بنایا لیکن کسی مہینے کو اللہ نے نحوست والا نہیں بنایا. اسی طرح ہفتے میں 7 دن، اللہ نے 7 دنوں میں 1 دن کو باقی تمام دنوں کا سردار بنا دیا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے. تو جس دن کو اللہ نے سردار بنایا اس کی عظمت تو آپ کو ملے گی، لیکن کسی دن کو اللہ نے نحوست والا نہیں بنایا ہے، وہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے. اسی طرح سے سال بھر میں جو راتیں آتی ہیں کسی رات کو اللہ نے نحوست والا نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے ایک پر دوسرے کو فضیلت دی. اور تمام راتوں میں سب سے زیادہ جس رات کی فضیلت کو اللہ نے بلند کر دیا ہے وہ کون سی رات ہے؟ اسے شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور یہ وہ رات ہے جو سال بھر کی راتوں سے افضل نہیں، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. تو اللہ نے افضلیت تو دی، بزرگی تو دی، لیکن کسی کو نحوست والا، مصیبت والا نہیں بنایا. اور یاد رکھیں کسی دن کو، کسی رات کو، کسی مہینے کو انسان اپنی بدعمالیوں سے برا بناتا ہے. اچھے عمل کرے گا تو اچھا بنا لیا اور برے عمل کیا تو برا بنا لیا. بتائیے ہے نا، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا ہم تو سال میں جاگنے کے لیے چند راتیں ڈھونڈتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. شب برات آئے تو رات بھر عبادت کر لیں، شب قدر آ جائے تو چلو آج سونا نہیں، آج رات بھر عبادت کرنا ہے.
شب معراج آ گئی تو چلو آج رات بھر عبادت کرنا. ہم تو ان راتوں کا انتظار کرتے ہیں اور یہ راتیں مل جائیں تو ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں. لیکن بزرگان دین کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ان کی تو زندگی کی ہر رات ہی شب برات ہوا کرتی تھی. کیوں؟ آخر ہر رات شب برات کیسے ہو گئی ان کی اور ہماری نہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے سال کی 1-2 راتوں کا انتظار نہیں کرتے تھے، وہ تو زندگی کی ہر رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو جو برکتیں شب برات میں حاصل ہوتی ہیں، اللہ اپنے ولیوں کو وہ برکتیں سال بھر عطا فرماتا ہے، وہ انعامات اللہ انہیں سال بھر عطا کرتا ہے. تو کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی شب کو اچھا یا برا بندہ اپنے اعمال سے بناتا ہے. اللہ نے کسی کو برا نہیں بنایا ہے. اب مان لیجئے مثال کے طور پر جمعہ کا دن برکت والا دن ہے، ثواب بھی، انعام بھی، برکتیں بھی، اور اللہ بے شمار لوگوں کی بخشش بھی فرما رہا ہوتا ہے اس دن، اس رات میں بھی اور اس دن میں بھی. اب مان لیجئے کوئی بندہ، اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے، مثال کے لیے سمجھاتا ہوں، ایک بندہ جو عادی شرابی ہو، اگر وہ پوری جمعہ کی شب شراب پیتا رہے اور اتنی شراب پی لی کہ دن بھر شراب کے نشے میں دھت بستر پر پڑا رہا، دن پینے میں گزار دیا اور رات پینے میں گزار دیا، دن نشے میں گزار دیا، تو برکت والا دن آیا گزر گیا، سب نے برکتیں حاصل کی، لیکن وہ جو عادی شرابی تھا، بتائیے اس کو یہ برکتیں ملیں گی؟ اب دن تو برکت والا تھا، نحوست والا اس نے خود بنا لیا اپنے عمل کی بنیاد. مان لیجئے شب قدر ان گنت لوگوں کی اللہ بخشش فرما رہا ہے. شب برات قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندے جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں. لیکن کوئی بندہ اس رات پوری رات جوا کھیلتا رہا، اس مبارک شب میں بھی روک نہ سکا اپنے آپ کو، اور پوری رات جوئے کے اڈے پر اس نے گزار دی، تو ان گنت لوگوں کی بخشش تو ہو گئی، بڑے سے بڑے گناہگار و بدبخت نے بھی انعام حاصل کر لیا، اس کو بھی جہنم سے رب نے آزاد کر دیا. لیکن جو اس رات بھی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے باز نہ آیا، کیا وہ اس رات کی برکتیں حاصل کر سکے گا؟ بلکہ آپ نے سنا ہے کہ جن چند لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ ہیں جو فلا فلا گناہ کرتے ہیں. اگر ان برائیوں میں ملوث رہنے والے کی اس رات بھی بخشش نہ ہو، جب تک کہ اس رات کے آنے سے پہلے وہ توبہ نہ کر لے، تو جو اس گناہ میں مبتلا ہو، اس رات کے آنے سے پہلے توبہ نہ کر لے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ محروم رہ جاتا ہے. اور جو اتنا بے باک و اتنا بے غیرت ہو کہ انہی راتوں میں گناہ کرتا رہے، اس کی بخشش ہوگی، اس کو برکتیں حاصل ہوں گی. تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں کہ کسی بھی دن کو، رات کو، مہینے کو بندہ اپنے عمل سے اچھا یا برا بنا لیتا ہے. عمل اچھے ہیں تو سارے دن بھی اچھے ہیں، عمل اچھے ہیں تو ساری راتیں بھی اچھی ہیں، عمل اچھا ہے تو سارا مہینہ اچھا ہے. اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو مہینہ کتنا بھی اچھا ہو، ارے مہینہ رمضان شریف کا ہو، مہینہ ربیع الاول شریف کا ہو، لیکن تیرے عمل اچھے نہیں ہیں تو مہینہ کتنا بھی اچھا ہو، تجھے بھلا کیا فائدہ ہونا ہے؟ تجھے کیا فائدہ ہونا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ جو زمانے جاہلیت کے عقائد تھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی بہت سارے بے پڑھے لکھے یا گاؤں دیہات میں رہنے والے یا دین سے دوری رکھنے والے مسلمان اسی عقیدے کو لے کر چلتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، معاذ اللہ یہ آفت و بلا اور بیماری والا مہینہ ہے، کہ معاذ اللہ، جبکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس مہینے میں کوئی آسمان سے بیماریاں نہیں اترتی، کوئی بلائیں نہیں اترتی، کوئی آفتیں نہیں اترتی. اور یاد رکھیں، بیماری کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، کسی مہینے کے ہاتھ میں نہیں. بلکہ میرے آقا نے فرمایا لا ولا ادوا، آقا نے فرمایا زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا، وہ کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کو نہیں جاتے تھے. کیوں نہیں جاتے تھے؟ ان کا یہ ماننا تھا کہ بیمار کو دیکھنے جاؤ گے تو تم خود بیمار ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کی بیماری اڑ کر تمہیں لگ جائے گی. اس لیے وہ بیمار کو چھوڑ دیتے تھے اکیلے مرنے کے لیے، کوئی اس کی عیادت نہیں کرتا تھا، کوئی اس کی تیمارداری نہیں کرتا تھا. لیکن میرے نبی نے اعلان نبوت کے بعد کیا کیا؟ اس کا رد کرتے ہوئے مریض کی عیادت پر میرے نبی نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے.
तुम मरीज की अयादत करोगे, अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। मेरे नबी ने तो इनामात रख दिए, क्यों? उनके रद्द में, ताकि लोग इसको खत्म करें और अयादत करें। और हुजूर ने फरमाया बीमारी में ताकत नहीं है कि वो एक से उड़कर दूसरे को लग जाए। किसी को बुखार आया था, आप उसको देखने गए, वहां से लौटे तो आप ही को बुखार हो गया। किसी के पेट में 3 दिन से तकलीफ थी, आप उसकी अयादत को गए, लौटे तो आपका भी पेट दर्द होने लगा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? क्यों? उसकी वजह कि बीमारी और शिफा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बीमारी को अल्लाह ने ताकत नहीं दी कि वो जिसको चाहे उड़ के लग जाए, बीमारी को ताकत नहीं दी। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हां, हमारे उलमा ने यह फरमाया, ये जरासीम जो होते हैं ना, वायरस, ये तो मुंतकिल हो सकते हैं। यानी किसी को ऐसी बीमारी हुई हो जिसमें जरासीम होते हैं, जिसमें ये वायरस होते हैं, तो उनके मुंतकिल होने का तो खतरा रहता है, लेकिन बीमारी के उड़ के लगने का डर नहीं होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लिया। इसी तरह वो लोग उल्लू को बड़ा मनहूस परिंदा मानते थे। उल्लू अगर किसी के घर के इर्द गिर्द नजर आ गया या उल्लू कहीं बैठकर बोलने लगा, वो समझते थे अब कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी रद्द करते हुए फरमाया कि अल्लाह ने जैसे सारी मखलूकात को पैदा किया है, अल्लाह की तमाम मखलूकात में से यह भी एक मखलूक है अल्लाह की। तमाम परिंदों की तरह यह भी एक आम परिंदा है। अल्लाह ने इसके साथ में कोई मुसीबत, नहुसत, बला नहीं रखी है। तो हमारा यह कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? जो उनका अकीदा था हुजूर ने उसको क्लैरिफाई कर दिया और उसका रद्द कर दिया है। इसी तरह से वो अगर कोई काम करना चाहते थे ना, हर चीज में बदशगुनी निकालते थे। जैसे हमारे यहां भी है, बदशगुनी लोग लेते हैं। कहीं जा रहे थे, रास्ते में आगे से बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो कहते यार बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब मेरा काम नहीं होगा। जल्दी जल्दी चला जा रहा था, आगे से बिल्ली भी भाग के निकल गई। अब रुक जाता है कि यार एक तो देर हो रही थी, ऊपर से पता नहीं बिल्ली कहां से आ गई, अब अगर मैं गया तो मेरा काम नहीं होगा। बताइए, ऐसा लोग करते हैं ना, बहुत से मुसलमान भी करते, हमने देखा। बल्कि अगर आप चले भी जाए तो पीछे से रोकता है, नहीं रुक, जाना मत, बिल्ली ने रास्ता काटा है। यानी कोई तीसरा आदमी चले जाए, वो मुसीबत वो ले जाए, फिर तू जा, तेरा काम हो जाएगा। आप बताइए, काम का होना ना होना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये बिल्लियों पर डिपेंड करता है, ये जानवर पर डिपेंड करता है? अरे काम का होना ना होना ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अगर अल्लाह ने वो काम तेरे मुकद्दर में लिखा है, अगर अल्लाह ने कामयाबी लिखी, मसलन इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, पार्टी से बात करने जा रहे थे, नई बिजनेस डील के लिए जा रहे थे, नया सौदा लेने के लिए जा रहे थे, किसी काम से सफर पर जा रहे थे, किसी से काम की बातचीत करने जा रहे थे, कोई ऐसा काम था और अल्लाह ना करे 100,000 बार ना करे काम नहीं बना, तो वो अकीदा और मजबूत हो जाता है कि वो बिल्ली ने रास्ता काटा था ना, इस वजह से गड़बड़ हो गई, वरना मुझे तो यकीन था कि हो ही जाएगा। फिर क्यों नहीं हुआ? वो बिल्ली की वजह से नहीं हुआ। तो क्या बताइए, माज़अल्लाह, काम का बनना बिगड़ना ये बिल्ली के कंट्रोल में है? याद रखिए, अगर अल्लाह ने वो चीज हमारे मुकद्दर में लिखी है तो एक नहीं 1000 बिल्लियां भी गुजर जाएं तो भी वो काम बनकर रहेगा। और अगर अल्लाह ने नसीब में वो काम नहीं लिखा, बिल्ली ना भी जाती तो भी वो काम बनना नहीं था। तो हमारा यकीन अल्लाह की जात पर होना चाहिए, ये उल्लू पर, बिल्ली पर, कौवे पर, कबूतर पर नहीं, अल्लाह की जात पर। बल्कि मैं तो कहता हूं सुन्नियों, हम जो अंगूठियां पहनते हैं, आप जानते हो कि एक अंगूठी मर्द के लिए, एक अंगूठी चांदी की, और वो भी जिसका वजन शरीयत ने मुकर्रर कर दिया 4.25 माशा, और उसमें एक पत्थर लगा हुआ हो। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सुन्नत की नियत से पहनना है तो आप ये पहन लो, अलावा उसके नहीं पहना तो कोई गुनाह नहीं होगा, और नहीं पहनना फर्ज वाजिब है। अगर पहनना ही चाहते हो तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक आप ये पहन सकते हो। अब बाज लोग पहनते तो है अंगूठी, लेकिन उसमें 9 रतन लगे होते हैं, हरे, नीले, पीले, हर कलर के दोनों तरफ। और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको पहनने का? उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें 9 रतन लगे हैं, इससे मुझे बड़ा फायदा होगा, बड़ा फायदा। अच्छा, बाज लोग कहते हैं मैंने ये जो पत्थर पहना है ना, ये पत्थर मैंने इसलिए पहना कि इससे बरकत बहुत होती है। बाज लोगों को मैंने देखा, वो दिखाते हैं, देखो मेरा ये स्टोन टूट गया ना, कोई मुसीबत मुझ पर आने वाली थी, वो पत्थर ने अपने ऊपर ले लिया, ये पत्थर टूट गया, देखो। तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हमारा तो अंगूठी के नगीनों से भी ये अकीदा नहीं जुड़ा रहना चाहिए
کہ میرے کام کے بننے بگڑنے کا تعلق اس پتھر سے ہے یا روزی میں برکت کا تعلق اس پتھر سے ہے یا مصیبت و بلا کے ٹلنے کا تعلق اس پتھر سے ہے. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو ہمارے آقا پتھروں سے ہٹانے کے لیے آئے تھے اور بڑے بڑے پتھروں سے ہٹایا حضور نے. تو اب بڑے بڑے سے ہٹ کے چھوٹے میں اٹک گئے. جو بت قدے میں رکھے تھے ان سے ہٹے تو انگوٹھی کے پتھر میں اٹک گئے. یہ کہاں سے؟ یاد رکھے کام کا بننا بگڑنا میرے رب کے دستے قدرت میں ہے. روزی میں برکت ہونا نہ ہونا اللہ کے دستے قدرت میں ہے. بیماری اور شفا اللہ کے دستے قدرت میں ہے. عزت و ذلت اللہ کے دستے قدرت میں ہے. نفع اور نقصان اللہ کے دستے قدرت میں ہے. بیماری اور شفا اور عزت و ذلت اللہ کے دستے قدرت میں ہے. ہم مسلمان ہیں، اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر دیں. اور میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جس دن ہم نے اللہ کی ذات پر کامل یقین کیا اور اپنی سارے کاموں کا ذمہ دار اپنے مولا کو سمجھا، میرے مقدر میں جو لکھا ہے رب مجھے دے گا اور جو نہیں لکھا پوری دنیا مل کر بھی مجھے دلا نہیں سکتی. جس دن ہمارا یہ عقیدہ بن گیا، یاد رکھنا ہماری بگڑیاں بننی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہے بیچارہ، لیکن پھر بھی پریشان ہے، محنت میں پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن پھر بھی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. اب کسی کے کہنے پر پہنچ گیا کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس. اب وہ جھاڑ پھونک والا پہلے سمجھ گیا کہ بڑا پریشان ہے، کہے گا نا روزی میں برکت نہیں ہو رہی، قرضے سے پریشان ہوں. تو آپ نے تو پہلے ہی بتا دیا سب کچھ. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے. وہ دیکھ کر کہتا ہے کسی نے بہت زبردست بندش کر دی ہے، کیونکہ آپ نے پریشانیاں تو پہلے ہی بتا دی نا. اگر آپ خوش ہو کر جاتے اور اس کو پتا ہے کہ خوش آدمی آتا کون ہے میرے پاس، اگر اچھی خاصی زندگی چل رہی ہو، اچھا بزنس ہو، بیوی بچے سب اچھے ہو، کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، گاڑیاں فیکٹریاں سب کچھ اچھی، تو میرے پاس کون آنے والا ہے؟ کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے تبھی تو میرے پاس آیا نا، اس کو بھی پتا ہے. اب آپ پہنچیں گے، آپ بتائیں گے ساری کہانی، تو کہے گا تھوڑا دیکھنے کے بعد، یعنی تھوڑا ڈرامہ کرے گا، اس کے بعد کہے گا کسی نے بہت بڑی بندش کر دی ہے. اب آپ فوراً گھبرا جائیں گے، دل کی دھڑکنیں تیز. آپ کہیں گے حضرت کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہے گا اس کا کاٹ کرنا پڑے گا. اس کے کاٹ کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو پھر آپ کو طریقہ بتائے گا کہ اس کے لیے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا ہے. اور یہ سب چیزیں آپ لا کر دے دیں، میں ایک لسٹ بنا کر دیتا ہوں، باقی سب میں کر لوں گا. اب آپ مجھے بتائیں ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ صرف ہمیں نہیں، کائنات کی ہر مخلوق کو کھلانے پلانے والا اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے. اور صرف اشرف المخلوقات کو نہیں، چرند پرند کو بھی وہی کھلاتا ہے. سمندر کی مچھلیوں کو سمندر کی تہ میں غذا وہی دیتا ہے. درخت اپنی جگہ سے جا کر نہ نوکری کرتا ہے نہ فیکٹری میں جاتا ہے، اس کی جڑوں کے نیچے اللہ نے اس کی غذا کا انتظام فرما دیا ہے. ارے چیٹیاں بلوں میں رہتی، انہیں کون کھلاتا ہے؟ پرندے ہواؤں میں اڑتے، انہیں کون کھلاتا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں، اماوس کی کالی رات میں، کالے رنگ کے پہاڑ پر، کالے رنگ کی غار میں، کالے رنگ کی مٹی میں جو کالے رنگ کی چیٹی چلتی ہے نا، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ اس کے پیروں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور اس چیٹی کو اس کے حصے کی روزی اللہ وہیں پر عطا فرما دیتا ہے. تو اس کائنات کا رزاق اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اب اللہ نے ہمارے نصیب میں روزی لکھ دی ہے کہ میرے بندے کو اتنا اتنا ملنا ہے، اور بابا کہہ رہا ہے کسی نے بندش کر دی ہے. تو معاذ اللہ، کیا ہمارا یہ ماننا ہے اللہ دینا چاہتا ہے اور بابا نے پابندی لگا دی ہے؟ جھاڑ پھونک کرنے والے نے پابندی لگا دی، اس نے بندش کر دی. معاذ اللہ، رزاق تو دینا چاہ رہا ہے لیکن فلاں نے بندش لگا دی ہے. اگر آپ یہ کہو گے تو معاذ اللہ گویا یہ ہوگا کہ وہ دینے والے سے زیادہ طاقتور تو روکنے والا ہو گیا ہے. معاذ اللہ، اللہ دینا چاہتا ہے لیکن فلاں نے بندش لگا دی. معاذ اللہ. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اگر سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کی روزی میں برکت نہیں ہو رہی تو یہ بندش کی وجہ سے نہیں ہے. یقیناً رب نے آپ کے مقدر میں اتنا ہی لکھا ہوگا جتنا آپ کو مل رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جتنا آپ کو مل رہا ہے آپ کے حق میں وہی بہتر ہوگا، تبھی اللہ نے اتنا لکھا ہے آپ کی قسمت میں. کسی نے مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تقدیر کا بھلا برا پہلے لکھا جا چکا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تقدیر کا بھلا برا پہلے لکھا جا چکا ہے، تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟
फिर हम दुआ क्यों मांगते, मौला रोजी में बरकत दे, मौला कर्ज से निजात अता कर दे, मौला औलाद अता फरमा, मौला परेशानी दूर कर दे। क्योंकि जब मुकद्दर में रब ने सब पहले लिख रखा है तो होना तो वही जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है, फिर मांगने से क्या फायदा। तो जानते हो मौला कायनात ने क्या फरमाया, मौला कायनात फरमाते तेरी तकदीर में सब कुछ अल्लाह ने पहले लिख दिया है, लेकिन फिर भी मांग क्यों, क्योंकि मांगने से तकदीरें बदल जाया करती हैं। आप फरमाते लिखने वाले ने तेरे मुकद्दर में यह भी लिखा है कि तू मांगेगा तो मैं तुझे अता कर दूंगा। यकीनन खसारा है, नुकसान है, कर्ज है, लेकिन लिखने वाले ने यह भी लिख दिया है कि अगर तू मांगेगा तो मैं निजात भी इससे दे दूंगा। अब तू ये सोचकर बैठ जाए कि लिख दिया तो वही मिलना, मांग के फायदा क्या, तो जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। लेकिन अगर तू मांगता रहा मांगता रहा मांगता रहा, मुमकिन है रब ने तकदीर में लिखा हो कि तेरे मांगने पर बदल दूंगा, तो तू मांग, यकीनन मौला तेरी तकदीर बदल देगा। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहां एक बड़ी प्यारी बात याद आई, ये हालांकि मौजू से हट करे लेकिन बड़ी प्यारी बात है, समझ ले इसको। कभी कभी लोग हमसे आकर कहते हैं हजरत दुआ करता हूं दुआ कबूल नहीं होती, दुआ करता हूं दुआ कबूल नहीं होती। आप बताएं दुआ करना किसका काम है जी, किसका काम है, हमारा काम है। किसका काम है, और दुआ किया करो। अल्लाह को बंदे पसंद हैं जो अल्लाह से मांगते हैं, और जो बंदे बंदों से मांगते अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता है। बल्कि हदीस मुबारक, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, वो बंदे जो बंदों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं ना, फिर अल्लाह उसके लिए आसमानों के दरवाजे बंद कर देता है कि जब वही देगा, मैं नहीं देने वाला। अल्लाह उसको पसंद नहीं करता जो सबके सामने अपनी परेशानी पेश करता रहे, हाथ फैलाता रहे, इससे आज मांगा कल उससे मांगा। बाज होते हैं ना, बाज होते हैं, बाज का गुजारा ही ऐसे चलता है, या हाथ फैला रहे वहां। अच्छा, अल्लाह की बारगाह में नहीं फैलाएगा, वो अल्लाह के बंदों के सामने फैलाता फिरेगा। क्यों, तेरी आदत जो बन गई, अल्लाह ने अब तेरे मुकद्दर में इन्हीं से मांगना लिखा, जा इन्हीं से मांगता रहे। और जब अल्लाह से बंदा मांगता है ना, अल्लाह को बहुत पसंद है मांगना, बहुत पसंद है। मौला कायनात फरमाते हैं, अच्छा दुआ मांगना किसका काम और दुआ कबूल करना किसका काम। मौला कायनात फरमाते मैं जब दुआ मांगता हूं ना, तो बस दुआ ही मांगता हूं, कबूल होगी कि नहीं होगी मैं इसकी परवाह नहीं करता, कबूल होगी कि नहीं होगी मैं इसकी परवाह नहीं करता। क्यों, फरमाते मैं तो बस अपना काम करता हूं, अल्लाह के कामों में दखल नहीं देता हूं, अल्लाह के कामों में इंटरफेयर नहीं करता, अपना काम। हम भी अपना काम करें, अपना काम करें, मांगते रहो, नहीं मिल रहा मांगते रहो, नहीं मिल रहा मांगते रहो, मांगते रहो। मैं कहता हूं मांगने पर यकीनन मेरा करीम आपको अता फरमाएगा। अच्छा, कभी कभी किसी को, हालांकि ये मौजू नहीं है फिर भी बात आ गई, कभी कभी सूफिया फरमाते हैं कि कोई बंदा मांग रहा है मांग रहा है मांग रहा है, फिर भी उसको नहीं मिलता। क्यों, कहते हैं इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मिल जाएगा मांगना बंद कर देगा। अरे तुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि तेरा मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है। जो मांग रहा है मिल जाएगा ना, कल से मांगना ही बंद कर देगा तू, तो इसलिए मौला नहीं दे रहा है ताकि तू मांग, तेरा मांगना मुझे पसंद है बंदे। और यह भी याद रखो, जब भी मांगा करो ना, तो ये नहीं कि बस अपने लिए मांग रहा है, बल्कि हदीस मुबारका में आता है जब बंदा मांगने पर आता है ना, फिर उसे कोई मरीज याद आ जाता है, फिर कोई परेशान हाल याद आ जाता है, फिर कोई उसको कर्ज में डूबा इंसान याद आ जाता है, फिर कोई डिप्रेशन का शिकार याद आ जाता है, फिर कोई एग्जाम देने वाला बच्चा याद आ जाता है, फिर कोई नौकरी तलाश करने वाला जवान याद आ जाता है, फिर कोई रिश्ते के लिए परेशान मां बाप याद आ जाते हैं। कहते वो दुआ के लिए हाथ उठाता है और फिर जब उसको सारे याद आ जाते हैं, वो उन्हीं के लिए मांगता रहता है, मौला उसकी परेशानी दूर कर दे, मौला उसको शिफा अता कर दे, मौला उसकी रोजी का इंतजाम कर दे। फरमाया वो मांगता ही रहता है, यहां तक कि अपने लिए मांगना भूल जाता है, वो सिर्फ लोगों के लिए मांगता रहता है। फिर मेरा करीम उस बंदे को बिन मांगे वो अता करता है जो अपने लिए मांगने वाला था। बिन मांगे तुम मांग कर देखो तो सही, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे सारी उम्मीदें अपने रब की जात से वाबस्ता करें कि इंशाअल्लाह बीमारी उड़कर लगने की ताकत नहीं रखती, कोई परिंदा नहुसत वाला नहीं होता, आसमान से कोई मुसीबत तो बला आफत नहीं आती। ये सारे बातिल नजरिए हैं, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह ये जो अंगूठी के ताल्लुक से मैंने कहा,
آپ پہنے تو حضور کی سنت کے مطابق پہنے، اور باقی اگر پہنے تو کہ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ نہ جڑاؤ کہ اس سے یہ فائدہ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بات اور عرض کروں گا، بعض لوگ 7 دھاتوں کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، شرعی طور پر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ میٹل کے کڑے پہن لیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ منت مانگتے ہیں اور بچے کے کان میں چھید کرا دیتے ہیں یا بچے کے کان میں بالی پہنا دیتے ہیں۔ بعض لوگ منت مانگتے بچے کی چوٹی رکھ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی منتیں مانگتے۔ ان ساری چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے نا یہ انگوٹھی میں فلاں مزار سے لے کر آیا ہوں اس لیے پہنا ہوں، تو آپ اس سے کہیں کہ جس مزار سے آپ لے کر آئے ہیں کیا بابا نے کوئی وصیت فرمائی تھی اس کے تعلق سے؟ جو وہاں بزرگ آرام فرما ہوں گے انہوں نے کیا ایسی انگوٹھی پہنی تھی کبھی؟ کیا وہ بھی کڑا پہنتے تھے؟ کیا وہ بھی ایسے رنگ برنگے ناڑے باندھتے تھے؟ یہ جو تم ان کی نسبت سے جوڑ کر رہے ہو، کیا وہ کرتے تھے؟ یا انہوں نے اس کے بارے میں اپنے مریدین کو تاکید کی؟ ان کے جو خلفاء گزرے، ان کے جو مریدین گزرے، کیا وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے مریدوں تک یہ بات منتقل کی؟ کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو ان ساری چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ 7 دھاتوں والی انگوٹھی پہن لینا اور کسی مزار سے اس کو منسوب کر دینا اور یہ کہنا کہ اس وجہ سے، بالکل نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ کسی بزرگ کی مزار کی طرف نسبت کر کے، کسی پیر شیخ بزرگ کی طرف نسبت کر کے اس چیز کو اگر اپنائیں گے تو وہ چیز جائز اور حلال نہیں ہوگی۔ اللہ رسول نے منع کر دیا تو ہمیشہ کے لیے وہ منع ہی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی مدینے سے ایسی چیز لے کر آ جائے، مدینے سے کوئی میٹل کا کڑا لے کر آ جائے، بریسلٹ لے کر آ جائے، تو کیا پہننا جائز ہو جائے گا؟ پھر کوئی کہے میں اجمیر سے لے کر آیا ہوں تو جائز ہوگا؟ میں میرا داتار سے لے کر آیا ہوں تو جائز ہو جائے گا؟ نہیں۔ مدینے سے لے کر آ جاؤ، مکے سے لے کر آ جاؤ تو بھی جائز نہیں ہے۔ ارے غلاف کعبہ میں اس کو لگا کر لے آؤ تو بھی پہننا اس کا جائز نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو بحیثیت مسلمان اس سے بچنا چاہیے۔ ماہ سفر میں آپ وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو کام باقی تمام مہینوں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شادی بیاہ بھی کر سکتے، سفر بھی کر سکتے، نیا سودا بھی کر سکتے، نئی دکان مکان خریدنا تو وہ بھی کر سکتے، کوئی اس پر ممانعت اور کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بعض علاقوں میں لوگ کہتے 13 تاریخ تک رک جاؤ پھر چاہے جو بھی کرنا، یعنی 13 تیزی جو ہے، 13 تاریخ تک بڑی مصیبت تو بلا ہے، 13 کے بعد آسانی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 13 2300 2 12 2200 1 11 2100 کچھ بھی نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی لوگوں نے اپنی طرف سے من گڑن بنا رکھا ہے۔ آپ 13 تاریخ کو بھی شادی کریں تو بھی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیارے دلوں، ایک روایت ملتی ہے، زمانے جاہلیت کے باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مولا کائنات سے ماہ سفر میں کرایا تھا۔ اچھا، ماہ رمضان والی روایت بھی مشہور ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جو بڑے بڑے علماء خود بیان کرتے اور کتابوں میں پائی جاتی کہ ماہ سفر میں حضور نے نکاح کروایا تاکہ ان کا رد ہو جائے۔ اور آپ بتائیں، لوگ کہتے ہیں سفر میں شادی کرو گے تو میاں بیوی میں نبھے گی نہیں۔ ان سے بہتر بھی کوئی جوڑا ہے جس کی نبھی ہو؟ بتاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں میاں بیوی میں محبت نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں آج بھی قاضی نکاح پڑھاتا ہے تو انہی کی محبتوں کے وسیلے سے دعائیں کرتا ہے کہ مولا اس جوڑے میں محبت پیدا فرما جو تو نے خاتون جنت اور مولا کائنات میں پیدا کی تھی، وہ دعا کرتے۔ اچھا، بچے نہیں ہوں گے، میں کہتا ہوں ان سے بہتر کسی کو بچے ہوئے، ان سے بہتر بھی کسی کو بچے ہوئے، بلکہ یہ بھی روایت ملتی ہے حضور نے اپنے 2 نکاح بھی اسی مہینے میں کیے، حضرت زینب سے، حضرت صفیہ سے خود میرے نبی نے اس مہینے میں نکاح فرمایا ہے۔ اچھا، سفر پہ نہیں جانا چاہیے، آپ کو شاید پتہ نہیں، 27 سفر المظفر کو میرے آقا نے مکہ معظمہ سے مدینے کی ہجرت فرمائی تھی، اور یہ اتنا عظیم سفر تھا کہ اس سفر کے بعد یعنی 27 کو آپ نکلے، 12 ربیع الاول کو مدینہ شریف پہنچے، اور پھر اسی ہجرت کے بعد اللہ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا ہے، ترقی عطا کی ہے۔ تو ہم بھی نکلے کسی سفر پر یہ سوچ کر کہ اس مہینے میں میرے آقا اس عظیم ہجرت والے سفر پر نکلے تھے، یہ نہیں کہ اس مہینے میں نہیں جانا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے اس مہینے کے ساتھ بہت سی تاریخیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو گیا میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ آپ نے جو سنا ہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔
اچھا گاؤں دیہات کی بڑی بوڑھیاں یا آپ کے گھر میں نانی دادی یا خالہ ہو وہ نہیں مانیں گی. اچھا وہ نہ مانے تو ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں, آپ تو مان گئے نا. آپ اپنی بیوی کو سمجھا دیں, اپنی بیٹی کو سمجھا دیں, وہ جب چلے جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ اگر اس کو ٹرانسفر کریں گے, آگے فارورڈ کریں گے, تو آپ کے ذریعے چیزیں, نئی چیزیں وجود میں آ جائیں گی انشاءاللہ. جو اصل چیزیں جس کا اسلام سے تعلق ہے, اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.